کسی ٹائم اسے بیٹھ کے سوچیں کہ سیرت کے ساتھ اس بات کا کتنا بڑا کانٹیکسٹ ہے۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو اسارنا شروع کیا، اٹھانا شروع کیا، اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد نہیں رکھی، کعبے کی بنیاد رکھی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، جو اول البشر ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اول البشر بھی ہیں، اور ان کی توبہ مکہ میں قبول ہوئی۔ جبل رحمت مکہ میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ زمین پہ مکہ میں قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حضرت اسماعیل کی قربانی کی، اور حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو انہوں نے مل کے اپنے ابا جان کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پہلا نبی مکہ میں آیا، مکہ میں اس کی توبہ قبول ہوئی، مکہ میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام کہیں اور تھے، ان کی اولاد کہیں اور پھیلی۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی پھیلی اور جگہ پہ، مگر جو فیمس اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جو اشراف کہے گئے ان میں، وہ مکہ میں رہے، جو بعد میں قریشی کہلائے، اور انہی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمانا تھا، جہاں حضور نے جلوہ گر ہونا تھا، ایک طرف جبل رحمت کو دیکھیے، ایک طرف جبل نور کو دیکھیے، غار حرا کو دیکھیے، ایک طرف خانہ کعبہ کو دیکھیے، کیا یہ محض اتفاق ہیں؟ یا کملی والے کی آمد کی تیاری آدم کی توبہ سے ہی شروع ہو گئی تھی؟ یہ سوچیں سے کبھی کہ کعبہ اسی شہر میں بنایا گیا جس شہر میں رسول آئے، آدم علیہ السلام کو اسی شہر میں لایا گیا جس شہر میں رسول آئے، اسی شہر میں آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریوائیو کیا ان بنیادوں پہ جو حضرت آدم نے رکھی تھی۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے، کوسچن ہے ایک۔ اس کے بعد سورہ البقرہ آیت نمبر 128، یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھ دی، کعبہ بن گیا، پھر دعا کرتے ہیں اللہ سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو، مسلم رکھ، یعنی اپنے سامنے جھکنے والا بنا۔ ایک تو میں چھوٹی سی بات اس میں یہ کہہ دوں کہ جتنے نبی تھے ان میں کوئی نبی عیسائی نہیں تھا، کوئی نبی یہودی نہیں تھا، کوئی نبی، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں یہودی ہوں، اور کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں عیسائی ہوں۔ یہ سارے کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، مسلم تھے، اسلام کی بات کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین، ہمیں مسلمان بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمان رکھنا۔ یہاں مسلم سے مراد اللہ کے سامنے جھکنے والا بھی ہے، کہ اے اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا موجود رہے جو صرف تیرے سامنے جھکنے والا ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری حج اور عبادت کے مناسک سکھا دے، اور ہم پہ مغفرت کی، رحمت کی نظر فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی، اس کے کئی حصے ہیں،
اس آیت میں 128 میں آپ دیکھیں ایک حصہ ہے مجھے اور اسماعیل کو اپنا تابع رکھ، دوسرا حصہ ہماری اولاد میں ایک طبقہ ہمیشہ اسلام کے اوپر گامزن رہے، تیرے سامنے جھکنے والا رہے۔ امام راضی رحمہ اللہ بڑے مشہور مفسر تھے، اور تمام جتنا بھی امت ہے ان میں ان کا بڑا ہائی ریگارڈ کیا جاتا ہے ان کے کنٹریبیوشنز کی وجہ سے۔ امام راضی کی تفسیر مجھے بڑی پسند ہے۔ امام راضی نے اس میں ایک بڑا خوبصورت کویسچن اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ دعا حضرت ابراہیم کی قبول ہوئی یا رد ہوئی، کہ ہماری اولاد میں ایک گروہ ہمیشہ تیرے سامنے جھکنے والا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس پر تصریح نہیں ہے کہ یہ دعا خدا نے قبول نہیں کی، تو پھر معنی یہی ہوا نا کہ دعا قبول ہو گئی۔ جب رد کی تصریح نہیں ہے تو پھر وہ قبولیت کا معنی دے رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے؟ تو اس پہ امام راضی نے قول کیا، مختلف علماء کا حوالہ دے کہ انہو لم یزل فی ذریتہما من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ ہمیشہ ان دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں رہتے تھے، جنہیں حنفاء کہا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں عرب میں اور مکہ میں ایسے لوگ رہے تھے جو شرک سے پاک تھے، جو حنفاء تھے۔ اور یہ آیت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، یہ استدلال کرتی ہے سیرت میں۔ کیسے؟ سیرت میں اس کا استدلال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ہمیں اہل ایمان ہونے کی نشاندہی ملتی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور مکہ میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں، حضرت ہاشم کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام کے دیگر اجداد کے بارے میں۔ یہ کامل خبریں ایسی ملتی ہیں کہ وہ اہل ایمان تھے اور وہ حنفاء تھے۔ تو اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک شجرہ کے پاک اور طیب ہونے کا اور مشرکین سے پاک ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 129، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مشہور حصہ ہے، جس میں انہوں نے براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سے مانگا اپنی اولاد میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ عرض کی، اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری رسول مبعوث فرما جو ان پہ تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں تیری کتاب کا علم عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو باطن سے بھی پاک اور صاف کرے، یعنی ظاہر بھی کتاب سے سنوار دے، اور یزکیہم، ان کے دلوں کو بھی جو پاک کر دے۔ تو یہ براہ راست دعا جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یہ ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ کس طرح انبیاء کرام اس ہستی مقدس کا، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ خالد ابن معدان نے کئی صحابہ کے حوالے سے یہ بیان کیا، جسے امام حاکم نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشرا عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورأت امی حین حملت بی انہ خرج منہا نور اضاءت لہ بصرا و بصرا من ارض الشام۔ فرمایا کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کہ اس سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے بصرہ کے اور شام کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. اسے امام حاکم نے روایت فرمایا ہے مستدرک میں. یہ تھی چند چیدہ چیدہ نکات پہلے پارے میں جن سے ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ جاننے یا سمجھنے میں غور و فکر مزید بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسرے پارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.